بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ کربلا کی جنگ دو شجروں کے درمیان ہے۔ ایک طرف شجرہ طیبہ ہے، دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہے۔ گردن جاتی ہے جائے، نانا کا دین بجائے۔ اکیلی اپنی گردن نہیں دی، 72 سوکھی گردنیں دی جو تلوار سے کاٹے گئی۔ یہ وہی گردنیں ہیں نا، وہی گلے ہیں، سوکھے گلے کہ جو تلوار سے کاٹے گئے۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حسین نے ایک گلا اور دیا جو تلوار سے نہ کاٹا گیا، رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ کچھ یاد آیا تمہیں؟ اگر یاد نہ آیا ہو تو میں تمہارے 12ویں امام کا ایک جملہ سنا دوں۔ زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا 12واں امام، میرے زمانے کا امام کہتا ہے، السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا، اور جب گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا۔ خدا تمہیں آباد رکھے، جملہ سنو کہ چہلم منا رہے ہو، یہ حسین کا چہلم ہے نا۔ تم نے کبھی امام رضا کا چہلم منایا؟ امام حسن کا چہلم منایا؟ نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ اس لیے نہیں منایا کہ جب امام رضا کا چہلم آیا تو ان کے وارث ان کا چہلم منانے کے لیے آزاد تھے۔ جب امام حسن کا چہلم آیا تو ان کے بھی وارث ان کا چہلم منانے کے لیے آزاد تھے۔ بس پوری کائنات میں اکیلا میرا غریب حسین ہے کہ جب پہلا چہلم آیا تو وارث زندان شام میں تھے۔ کون سا زندان شام؟ کسی بوڑھی عورت نے شہزادی زینب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور پوچھا، بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں پڑی، آپ نے بڑے مسائل جھیلے، لیکن آپ کے لیے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بی بی نے ایک چیخ ماری، کہا، اے بوڑھی عورت، ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ جملے سن لو، کیا کہا بی بی نے؟ ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے، کا بی بی وہ زندان شام کی مغرب سب سے بڑی مصیبت کیوں تھی؟ کہا، اے بوڑھی عورت، جب سورج ڈوبتا تھا اور مغرب ہوتی تھی تو وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، پکار کے کہتی تھی، بابا آ جاؤ بابا، بابا آ جاؤ بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جملہ سنو گے؟ بی بی زندان شام میں تھک کر سو رہی ہیں، ساری بیویاں سو رہی ہیں۔ اب تمہیں پتا ہے کہ زندان شام اتنا چھوٹا ہے کہ بیویاں پاؤں بھی نہیں پھیلا سکتی، پتا ہے نا تمہیں؟ رات کی شبنم ہے، دوپہر کی جھلستی ہوئی دھوپ ہے، اور آل محمد کا مقدر ہے۔ جملہ سنو، آدھی رات کا سناٹا ہے، ساری بیویاں سو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے محسوس کیا کہ سر پہ کسی کا ہاتھ ہے۔ بی بی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دیکھا ایک ننھا سا ہاتھ ہے۔ بی بی اٹھ کے بیٹھی، کہا، بیٹی سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا، پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہو۔ پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش، ایک جملہ مختل سے بیان کر رہا ہوں۔ پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں، اور رو کے کہنے لگی، بیٹی تیرا بابا تو کربلا میں مارا گیا۔ بچی رونے لگی، کہا، نہیں پھوپھی اماں، میرا بابا بھی یہی موجود تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بھی تھی، اور ایک ان کے ساتھ بزرگ بھی تھے۔ اور پھوپھی اماں، میرے بابا نے میرا تار
سکینہ یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے، یہ تیرے دادا حیدر کرار ہے۔ اور پھوپھی اماں، میری دادی نے مجھے اپنی گودوں میں بٹھلایا تھا، میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا بیٹی سکینہ تیرے کانوں کا درد اب کیسا ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا بھی یہی موجود تھا، بچی خواب دیکھ کے اٹھی ہے، ام کلثوم نے بچی کو گود میں لیا، تھپکی آدھی بچی کا رونا بند نہ ہوا، ایک ایک بی بی کی گود میں آئی، سکینہ کا رونا بند نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرا بیمار امام زنجیروں کا لنگر تھام کے اٹھا، لائیں پھوپھی اماں بہن کو مجھے دے دے، شاید بہن کو نیند آ جائے۔ سکینہ سجاد کی گود میں آئی، سکینہ سجاد کی گود میں آئی، سجاد نے تھپکیاں دینے شروع کی، سکینہ واقعاً سو گئی۔ زینب نے سجاد کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا اور ایک جملہ کا بیٹے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرسہ دے رہے ہو نا؟ پاک پروردگار میرے سامنے اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان اولاد ہیں، خدا تمہارے بچوں کو اس بچی کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ جب تک زندہ ہوں اس بی بی کا مصائب پڑھتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں۔ جملہ سنو کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ دیکھو حسین پیاسے تھے، عباس پیاسے تھے، اکبر پیاسے تھے، لیکن سب کی پیاس ختم ہو گئی عاشور کے دن۔ سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم، حسین کی یہ بچی کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم۔ جملہ سننا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب رہائی ہوئی اور آل محمد رہا ہوئے تو جانتے ہو یزید نے حداد بلوایا۔ حداد کہتے لوہار کو، لوہا کاٹنے والا۔ سید سجاد کے گلے کا توق کٹنا ہے، حداد آیا، لوہار آیا۔ راوی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب سجاد کے گلے کا توق کٹا ہے تو گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی۔ سجاد رہا ہوئے شہزادی زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں کوئی حکم ہے؟ کہا بیٹے یزید سے کہہ وہ جو مال ہمارا عاشور کے دن لوٹا تھا وہ لوٹا ہوا مال بھیج دے اور ہمارے شہداء کے سر واپس کر دے۔ لوٹا ہوا مال آیا، جملہ سنو گے، لوٹے ہوئے مال کا ایک ڈھیر لگ گیا بی بی کے سامنے۔ بی بی نے کچھ چادریں اٹھائیں، دیکھی، اٹھا کے رکھ دی۔ کچھ گوشوارے نچے ہوئے دکھائی دیے، اٹھا کے رکھ دیے۔ کچھ خلخال نظر آئے، اٹھا کے رکھ دیے۔ کچھ پازیبیں نظر آئیں، اٹھا کے رکھ دی۔ ایک چرخہ دیکھا، اٹھا کے رکھ دیا۔ بس اس مال میں سے ایک پھٹا ہوا کرتا بی بی نے اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا اور چیخ ماری۔ میرے بیمار نے ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں یہ پھٹا ہوا کرتا کیسا ہے؟ کہا بیٹے سجاد اماں اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی، جب بچہ رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ دینا۔ بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو۔ آل محمد رہا ہو گئے، شام سے مدینے جانے والے، آخری جملہ سنو۔ ایک مرتبہ بی بی نے سجاد کو بلایا، کہا بیٹھے ادھر آ، بشیر سے کہہ کہ قافلے کو زندان شام کے راستے سے گزارا جائے، قافلے کو زندان شام کے راستے سے گزارا جائے۔ محملیں تیار ہوئی، شہزادی سوار ہوئی، لٹا ہوا قافلہ رہا ہو کے مدینے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زندان شام کے دروازے پہ بی بی کی سواری رکی، بی بی نے آواز دی ذرا شام کی عورتوں کو بلاؤ۔ شام کی عورتیں آئی، بی بی نے کہا ہے شام کی بیویوں اللہ تمہاری گودی کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہم بھی ایک بچی رکھتے تھے جو شام کے زندان کی تاریکی میں سو رہی ہے، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو ایک شمع میری بچی کی قبر میں جلا دینا۔ ماتم حسین